صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ شعراء جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے بات کو لمبا کر دیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ گھٹا دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شعر میں کچھ ایسا ہی عمل کیا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اگر صرف عبادت کہہ دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی، 100 سال کی بے ریا عبادت تو حضرت سمجھ میں آ ہی نہیں رہی۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی حکیم الامت تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ کہنے لگے حضرت 100 سال سمجھ میں آ نہیں رہے تھے اور آپ نے تو 100 سال کی بات ارشاد فرما دی۔ پھر حضرت نے ان کو تحقیقی انداز میں بات سمجھائی کہ محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم رجال اللہ یشقى جلیسہم، کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوا کرتا۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی